بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کرنے والے پہلے مسلمانوں کی پہلی جماعت کے بعد دوسرے گروہ مسلمان کا وہ بھی مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور کل ملا کر کے اس طریقے سے 109 مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ یہ سب لوگ کشتی کے ذریعے حبشہ پہنچے تھے۔ آخرکار قریش کو یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ مسلمان حبشہ کی طرف نکل گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید نامی دو لوگوں کو یہ کام سونپا کہ وہ حبشہ جائیں اور وہاں کے بادشاہ سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے تاکہ انہیں واپس مکہ لایا جا سکے۔ عمرو بن عاص جب عمارہ بن ولید کے ساتھ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، اے حبشہ کے بادشاہ، جن لوگوں کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے ان کی گنتی فساد کرنے والوں میں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہمارے اجداد بزرگوں پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دین جھوٹا تھا اور ہمارے بزرگ باطل کی پیروی کرتے تھے۔ اے شاہ حبشہ، جو لوگ آج آپ کی پناہ میں ہیں وہ کل آپ کی رعایا کے دین کو بھی بدل دیں گے، لہٰذا آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں مکہ واپس لے جائیں، اور انہیں ان کے خاندان والوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ان کے گھر والوں نے ہم سے یہی مانگ کی ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے، اور جب مسلمان حاضر ہو گئے تو نجاشی نے کہا، یہ دو لوگ مکہ سے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ خطا کار ہو، لہٰذا تم سب کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہارے خاندان والے تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہو گے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور کچھ اس طرح اپنی بات شروع کی، اے حبشہ کے بادشاہ، ان دونوں سے پوچھو کہ کیا ہم لوگوں نے مکہ یا جزیرہ عرب کے کسی اور حصے میں چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، یا کسی کو قتل کیا ہے، یا ہم کوئی کسی طرح کی دوسری خلاف ورزی کرتے ہیں؟ شاہ حبشہ نے قریش کے ایلچیوں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کوئی چوری یا قتل نہیں کیا ہے۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے شاہ حبشہ، پہلے ہم لوگ بت پرست تھے اور ہماری زندگی عیش و عشرت میں گزرتی تھی۔ ہم ہر طرح کا برا کام کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ کمزور اور محتاجوں پر ظلم و ستم کرنا ہماری عادت بن چکی تھی۔ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ اسی بیچ ہمارے درمیان ایک پیغمبر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور انہوں نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور ہم سے کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو۔ ہمارے پیغمبر نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا راستہ دکھایا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ ہم پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کی عبادت نہ کریں، برے کاموں سے توبہ کر لیں، اور کمزوروں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں پر ظلم و ستم نہ کریں۔ ہم لوگ اس پر ایمان لے آئے، مگر اے حاکم حبشہ، یہ لوگ جو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں دراصل یہ بت پرست ہیں اور پتھر یا لکڑی کی بنی ہوئی مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، سماج کے کمزور لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے پیغمبری کا اعلان کیا ہے، یہ لوگ ان کے قبیلے کے دوسرے لوگ جو قریش کے نام سے مشہور ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں پتھر مارتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے دونوں فریقوں کا بیان سننے کے بعد یہ حکم دیا کہ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کے لائے ہوئے تحفے واپس کر دیے جائیں، اور پھر قریش کے نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کہ جو لوگ میرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں وہ میرے بہت قریب ہیں، کیونکہ وہ بھی میری طرح ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور میں تمہیں قریش کے سفیروں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور وہاں لے جا کر تکلیف اور ظلم کا نشانہ بناؤ۔ جب قریش کے دونوں سفیر چلے گئے تو نجاشی نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ حضرت جعفر نے حبشہ کے بادشاہ اور اس کے درمیان میں حاضر لوگوں کے سامنے قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کی جو آج قرآن کی 19ویں سورہ میں موجود ہے۔ ان آیات میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ نجاشی نے خود مسیحی عیسائی تھا، ان آیات کو سن کر بے اختیار رو پڑا، اور اس کے دربار میں موجود دوسرے افراد بھی رونے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تمہارا پیغمبر ایک عظیم اور سچا انسان ہے، تم لوگ جب تک چاہو میرے ملک میں آزادی سے رہ سکتے ہو اور کوئی تمہیں اس ملک سے نہیں نکال سکتا۔ جو مسلمان مکہ سے حبشہ پہنچے تھے وہ وہاں خوشحال تھے اور انہیں قریش کی ایذا رسانی کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن انہیں وہاں کچھ اس طریقے سے مسائل پیش آئے کہ جن میں سے ایک یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے دو لوگ حبشہ پہنچنے کے بعد وہاں کی کلیساؤں،
چرچوں کی عظمت اور شان و شوکت کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور وہ عیسائی بن گئے۔